ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، یا حسین ہائے حسین، یا حسین شاہ حسین، ہر من ناصر ینصرنا، ہر من ناصر ینصرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما سید الشہداء علیہ السلام، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال امامنا علی بن الحسین علیہم السلام، السلام علی امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ صلوات پڑھنا۔ پروردگار آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ چند مومنین مریض ہیں، رانا حسن، فاطمہ زہرا، فضہ سجاد اور تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں، جنہوں نے التماس دعا کی کہا ہے۔ پروردگار بحق کے شہزادی کونین، بحق کے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، ان مومنات کو اور تمام مومنین مومنات جنہوں نے التماس دعا کی کہا ہے، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک مرتبہ تمام مومنین مومنات کی شفا یابی کے لیے، شفاء کاملہ کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان محترم، زیارت امین اللہ کے چند فقرات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ عرض کیا کہ یہ زیارت کیونکہ بہت اہم ہے، لہٰذا اس پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور دقت ضروری نہیں کہ انسان جب اس مقام پر پہنچ جائے اس وقت پڑھے، اس وقت دقت کرے، اس وقت سوچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ معصوم کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر ان کلمات کو ادا کریں، اس وقت ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہم اس وقت جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے جب ہماری زبان سے یہ کلمات ادا ہوں گے تو یقیناً اس وقت ہماری کیفیت کچھ اور ہوگی، اس وقت ہماری حالت کچھ اور ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے کہ وہاں پر پہنچے یہیں پر تیاری شروع کرے، یہیں پر اس زیارت کو اپنی زندگی میں کسی خاص موقع پر پڑھنے کا وقت مقرر کرے،
اور اس میں غور و فکر کرے کہ امام جو اللہ کی جانب سے اس روئے زمین پر بھیجا گیا خلیفہ ہے، اسے پروردگار عالم نے کیا کیا مناصب عطا کیے ہیں، کون کون سے منصب عطا کیے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس نے اس انسان کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، یہ سب کا سب ان زیارتوں کے اندر موجود ہے۔ یہ زیارت جو شروع ہوئی کہ السلام علی امین اللہ، امام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ امانت دار پروردگار ہوتا ہے، روئے زمین پر امین اللہ ہے، اور دوسری خصوصیت ہے وحجتہ علی عبادہ، یہ زمین پر حجت خدا ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں زمین پر بھی اور پھر اس زمین کے بعد قیامت میں بھی پروردگار عالم اپنی حجت کے ذریعے سے لوگوں سے باز پرس کرے گا، پوچھے گا۔ تو اس زمین کے اوپر بھی حجت ہے، اور اس دنیا کے بعد بھی امام حجت خدا ہے۔ اور پھر اس کے بعد معصوم امام فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، کیونکہ چوتھے امام نے یہ زیارت امیر المومنین کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی تھی، لہٰذا یہاں اس کلمے کو امام نے ذکر کیا۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ امام یعنی یہ زیارت مولا کائنات سے مخصوص نہیں ہے، آپ جس امام کی زیارت ان کلمات کے ساتھ پڑھنا چاہیں، امیر المومنین کی جگہ اس امام کا نام لے کر آ جائیں۔ مثلا آپ یہ کہیں السلام علیکہ یا حسین ابن علی، اور باقی پوری یہ زیارت پڑھ ڈالیے۔ آپ اسی زیارت کو پڑھ رہے ہیں، آپ اس جگہ پر پہنچے، آپ نے اس جگہ پر کہا کہ مثلا السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، امام کاظم علیہ السلام کی آپ نے زیارت پڑھ دی، کہ جیسا کہ ہم نے عرض بھی کیا کہ امام زمانہ نے کاظمین میں اس زیارت کو پڑھا بھی تھا اور تاکید بھی کی تھی کہ بہت اچھی زیارت ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ چوتھے امام یہ کلمات ادا کر رہے تھے نجف کی سرزمین پر امیر المومنین کی قبر مطہر کے سامنے، لہٰذا آپ نے یہ جملہ ادا کیا۔ لیکن اگر آپ اس زیارت کو کسی بھی امام کے حرم میں پڑھ رہے ہیں تو آپ بجائے امیر المومنین کی اس امام کا نام لیجئے اور اس زیارت کو مکمل کیجئے، بہترین زیارت۔ لہٰذا میں اس کلمے کے اوپر نہیں رک رہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ حجت مطلقہ پروردگار کے جو معصوم ہے، جو تمام کی تمام مخلوقات پر حجت ہے، بالخصوص انسانوں پر حجت ہے، انسانوں کے افعال پر حجت ہے، اور قیامت میں بھی حجت ہے، اس حجت کو آپ کس طرح سے خطاب کر رہے ہیں؟ کہ اشہد انکا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ، اب یہ آپ میں نے عرض کیا کوئی بھی معصوم ہو سکتا ہے، اشہد انکا جاہدت فی اللہ حق جہادہ، یا تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے۔ اشہد، ہم شہادت دیتے ہیں، اور ہم نے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ شہادت اس وقت دی جاتی ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہو۔ آپ نے جب کسی مسئلے کو، کسی واقعے کو دیکھا نہیں تو آپ یہ نہیں کہتے میں شہادت دیتا ہوں۔ آپ نے چاند کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم شہادت دیتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، شہادت۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے چاند دیکھا ہے، کہا نہیں، کس نے دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے۔ کہا اچھا کیسے صاحب ہیں؟ کہا کہ 90 سال کے ہیں، دکھائی کم دیتا ہے، انہوں نے ہم سے کہا کہ انہوں نے چاند دیکھا تھا، ہم بتا رہے ہیں، ان کی شہادت کو نقل کر رہے ہیں۔ تو آپ نقل شہادت کر رہے ہیں، شہادت نہیں دے رہے۔ شہادت اس وقت دی جاتی ہے کہ جب آپ نے خود اس چیز کو، اس واقعے کو دیکھا ہو۔ جب آپ نے خود نہیں دیکھا تو شہادت کس بات کی؟ کورٹ میں آپ چلے جائیے، جج آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے دیکھا تھا؟ کہا نہیں دیکھا تھا، تو کوئی یہاں وقت ضائع کرنے کے لیے کیوں آئے؟
بس شہادت کے لیے دیکھنا شرط ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت کے اندر کہتے ہیں اشہد انک جاہدت، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے جہاد کیا، کوشش کی، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، جاہدت فی اللہ، اللہ کی راہ میں آپ نے جہاد کیا، حق کا جہاد ہی، جیسا جہاد کا حق تھا۔ اب یہاں پر شہادت آپ نے مگر دیکھا تھا۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ امیر المومنین نے جہاد کیا تو آپ نے اور میں نے دیکھا تھا جو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جملہ، آیا یہ جملہ ہمارا یہ کہنا صحیح ہے؟ ہم نے امیر المومنین کو نہیں دیکھا، پھر ہم یہ کس طرح سے جہاد کی شہادت دے رہے ہیں؟ ہم تو نہ خیبر میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ حنین میں تھے۔ امیر المومنین کے جتنے بھی بڑے بڑے معرکہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج یہ دین اسلام باقی ہے، ورنہ تو کب کی فاتحہ ہو چکی ہوتی اگر علی ابن ابی طالب کی تلوار نہ ہوتی۔ لہٰذا لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دو چیزوں کا اسلام پہ بہت بڑا احسان ہے، ایک ختیجہ کی دولت، دوسرا علی کی تلوار۔ اب یہ جو شہادت یہاں پر دی جا رہی ہے اور آپ دے رہے ہیں اور دیتے ہیں اشہد انک جاہدت، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے جہاد کیا۔ تو کیا ہوا؟ کیسے آپ شہادت دے رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا تھا؟ کہا نہیں ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ تو پھر کس طرح سے آپ نے شہادت دی؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان خود کسی عمل کو دیکھے تو شہادت دے، اور دوسری مرتبہ کبھی کوئی عمل، کوئی کام اتنا واضح اور مشہور ہوتا ہے، اتنے زیادہ تواتر کے ساتھ نقل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کہنے میں ذرہ برابر بھی شک محسوس نہیں کرتے۔ آپ سے کہا، آپ بہت ہی دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ مکہ کی زمین پر ہے، کوئی آپ سے پوچھے آپ نے دیکھا ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں یقین ہے۔ کیسے یقین ہو گیا؟ کہا اتنے لوگوں نے ہمیں آ کر اطلاع دی ہے، خبر دی ہے کہ اب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بس شہادت اس معنی میں کہ کبھی انسان نہ دیکھنے کے باوجود بھی کسی چیز کے ہونے کی اطلاع دیتا ہے تو وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اس نے اس عمل کے بارے میں اتنا سنا ہوتا ہے، اتنا ذکر اس کا ہوا ہوتا ہے کہ اب اسے اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے، معاملہ ایسا ہی ہے، لہٰذا وہ بہت ہی آسانی سے اس معاملے کی شہادت اور گواہی دے دیتا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے کہتا بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں دیکھا ہے تو میں دوں گا نہیں، کہا نہیں دیکھا، لیکن میں اس یقین کی منزل پر پہنچ چکا ہوں کہ یہ چیز قابل انکار نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات مسلمانوں کے درمیان ایسے ہی ہیں۔ آپ نے وہ دیکھیں، اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شام کے اندر امیر المومنین کے خلاف جب ایک طویل مدت تک اس طریقے سے آپ کی توہین کی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں کے لوگ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو شہادت کے وقت جب پوچھا گیا بھائی علی کی شہادت کیسے ہوئی، کیا کر رہے تھے، جب بتایا گیا کہ حالت سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کہا مگر علی نماز بھی پڑھتا تھا، علی کا کوئی نماز سے تعلق بھی تھا۔ یعنی کبھی کبھی انسان اس یقین کے اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں، البتہ یہ باطل مقام تھا، یہ غلط مقام تھا، لیکن جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا رسول آیا تھا، آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کیسے شہادت دیتے ہو؟ مگر آپ نے دیکھا ہے، آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں ہم نے سنا نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، معصومین کی جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جو 11 امام آئے، ان سب کے پیغام کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ تو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ بہت آسانی سے، آپ کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کا گمان بھی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول خدا نہیں آئے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کے وجود کی آپ گواہی دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی مقام ایسا نہیں کہ جہاں پر اس کی کوئی مخالفت کرنے والا ہو، اور اتنا زیادہ نقل کرنے والے ہیں کہ ہم
یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتفاق نہیں کیا اس جھوٹ کے اوپر، اتنی کثرت سے لوگ نقل کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ جو کثرت سے نقل ہوا ہے وہ علی ابن ابی طالب کے جہاد ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ علی ابن ابی طالب کی کوشش ہے راہ خدا میں، علی نے خدا کی راہ میں کیسی جان فشانی کی، علی نے کس کس طرح سے اپنے بھائی رسول خدا پر سپر بن کے رسول خدا کے سامنے آئے اور ساری کی ساری تلواروں کے، نیزوں کے حملے اپنے وجود مبارک کے اوپر برداشت کیے۔ روایت کہتی ہے علی کے اوپر جب حملہ ہوتا تھا تو علی کی آواز نہیں نکلتی تھی، یعنی امیر المومنین اس کی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو اتنے تواتر کے ساتھ یہ ذکر ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کہتے ہیں جہاد جو ان کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا آپ گواہی دیتے ہیں اشہد انک، ہم شہادت دیتے ہیں کس کی؟ کہ آپ نے جہاد کیا۔ عزیزان محترم، خود معصومین فرماتے ہیں کہ جو ہماری ولایت کا مسئلہ ہے نا، یہ سورج سے زیادہ واضح ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، امرنا ھذا ابینا ابین من ھذا الشمس، ابین یعنی واضح تر ہے، کس سے؟ اس سورج سے۔ ہمارا ولایت کا امر اس سورج سے زیادہ واضح تر ہے، اس لیے کہ سورج تو چھپ جاتا ہے، لیکن اگر ولایت اہل بیت نہ ہو تو دنیا باقی نہیں رہے گی۔ حجت خدا زمین پر نہ ہو تو دنیا باقی نہیں رہتی۔ کہ تم اپنی سانسوں کو چلنا دیکھو، سورج نہ ہو تو تمہاری سانس نہیں رکتی، لیکن اگر ہم نہ ہوں تو تمہاری سانس ایک جس جگہ پہ ہوگی اس سے آگے نہیں بڑھے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم یقین رکھتے ہیں۔ بس امام کی جب آپ اور میں زیارت پڑھتے ہیں اور جب پڑھیں گے ہمیشہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ مولا جب میں یہ کہہ رہا ہوں اشہد انکا، میں شہادت دیتا ہوں، تو میں یقین کے ساتھ پورے وجود کی توانائی کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ جس طرح میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ پروردگارہ میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ پروردگارہ میں شہادت دیتا ہوں محمد تیرا رسول ہے۔ جب میں تیسری یا اہل بیت علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہوئے اس جملے کی شہادت کو تکرار کروں، اشہد انک جاہدت، جس یقین کے ساتھ میں اللہ کی توحید پر شہادت دیتا ہوں، جس یقین کے ساتھ میں محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہوں، اسی یقین کے ساتھ میں آپ کے جہاد کی شہادت دیتا ہوں، آپ کے جہاد کی شہادت دیتا ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا، لیکن نہیں دیکھنے کے بعد میری کیفیت وہی ہے دیکھنے والی۔ اگر میں دیکھ بھی لوں تو اس سے زیادہ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جیسا آج شہادت دے رہا ہوں ویسے ہی دیکھنے کے بعد شہادت دیتا۔ جیسے ابھی کہہ رہا ہوں مولا آپ نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اگر میں دیکھ لیتا تو تب بھی یہی کہتا، اسی طرح سے کہتا، اسی شدت کے ساتھ کہتا، اسی عقیدے کے ساتھ کہتا۔ اور پھر آگے چل کے امام نے کیا فرمایا، عجیب جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے راہ خدا میں جہاد کیا، حق کا جہاد ہی، یہ جو کلمہ ہے حق کا جہاد ہی، کیا مطلب حق کا جہاد ہی؟ جہاد کرنے والے بہت تھے، جہاد کرنے والے بہت تھے، لیکن حق کے جہاد ہر کسی کو نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ یہ حق کے جہاد کیا چیز ہے؟ دیکھیے ایک دفعہ میں کوئی کام کرتا ہوں اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے کرتا ہوں، اور ایک دفعہ میں کوئی کام کرتا ہوں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کرتا ہوں جس چیز کے لیے کام کر رہا ہوں، یعنی اس کے عروج کو دیکھتا ہوں۔ ایک دفعہ اپنی طاقت کو دیکھتا ہوں، ایک دفعہ اس کے کمال کو دیکھتا ہوں۔ جہاد کا حق جیسا تھا ویسا جہاد کرنا اور ہوتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق جہاد کرنا اور ہوتا ہے۔
بہت سارے لوگ تھے، جتنی طاقت تھی انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق جہاد کیا، لیکن علی ابن ابی طالب نے، ائمہ معصومین نے جو جہاد کیے، انہوں نے اپنی طاقت نہیں بلکہ جہاد کے حق کو ادا کیا۔ جیسا جہاد کا حق تھا ویسا انہوں نے جہاد کیا۔ بس جہاد کرنے والے بہت ہیں، لیکن جیسا جہاد کا حق ہے ویسا کرنے والے بہت نہیں ہیں۔ تقوی کی سفارش آئی ہے، تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ کیسا تقوی؟ تقوی حاصل کرنے والے بہت ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بہت ہیں، لیکن جیسا تقوی رکھنے کا حق ہے ویسا تقوی صرف امیر المومنین اور ائمہ معصومین کے پاس دکھائی دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد۔ بس یہ نہیں کہ جتنی میری طاقت تھی میں نے اتنا جہاد کیا۔ عام انسان جب جہاد کرتا ہے تو وہ اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے، اور پروردگار عالم اس سے اس کی طاقت سے زیادہ چاہتا بھی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار جس سے جو چاہتا ہے اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا نہیں تمہاری طاقت نہیں، جتنی میری طاقت تھی اتنا نہیں، بلکہ جتنا حق کے جہاد تھا اتنا کیا امیر المومنین نے۔ واقعاً امیر المومنین نے کیسا کیسا جہاد کیا ہم سوچ نہیں سکتے۔ جب امیر المومنین جنگ نہروان سے واپس پلٹ رہے تھے تو روایت کہتی ہے کہ ایک یہودی راس الجالوت، یہ کلمہ آپ اکثر سنتے ہوں گے واقعات میں، راس الجالوت۔ خوب، یہ راس الجالوت یہودیوں کے ایک علاقے کے بڑے عالم کو کہتے ہیں، یعنی ایک ٹائٹل ہے، کسی کا نام نہیں ہے۔ اس نے دیکھا علی کا لشکر آ رہا ہے، علی کے پاس گئے، کہا کہ آپ جو ہیں وہ کون ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ آپ آخری نبی کے وصی ہیں۔ کہا ہاں آخری نبی کا وصی ہوں۔ کہا کہ آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ کہا کیسے؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بھی نبی کا وصی ہوتا ہے وہ 14 امتحان دے کر مقام وصایت پر آتا ہے۔ 7 امتحان اس نے نبی کی حیات میں دیے ہوتے ہیں، 7 امتحان نبی کی حیات کے بعد دیتا ہے۔ کیا آپ نے بھی ایسے کوئی امتحان دیے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا اگر میں تجھے بتاؤں تو اسلام لے کر آئے گا؟ کہا ہاں اسلام قبول کروں گا، اسلام قبول کروں گا۔ امیر المومنین نے کہا چل آ بیابان کی طرف چلتے ہیں، میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا امتحان دیے۔ جیسے ہی امیر المومنین نے اس یہودی عالم سے یہ کہا تو مالک اشتر موجود تھے، اصحاب موجود تھے۔ مالک نے فوراً کہا مولا یہیں بیٹھ کر بتا دیجئے، ہم بھی سن لیں، ہماری بھی معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ اگرچہ مالک کی معرفت کہاں، اس کے باوجود مالک کہتا ہے کہ مولا آپ یہیں بیٹھ کر بتائیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سنیں۔ امیر المومنین اسی جگہ پر بیٹھے اور پھر امیر المومنین نے وہ 14 مقامات جو امتحان کے تھے وہ بیان کرنا شروع کیے۔ کہا کہ تو سننا چاہتا ہے کہ میں نے کیا کیا رسول کے زمانے میں، میرے کون کون سے امتحان تھے؟ کہا سب سے پہلا امتحان میرا یہ تھا کہ میں رسول کی مدد میں نے اس وقت کی کہ جب کوئی بھی رسول کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں بہت کم سن تھا۔ دعوت ذوالشیرہ آپ کو یاد ہے؟ دعوت ذوالشیرہ، رسول خدا اپنے قبیلے والوں کو بلاتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، پیغام الہی سناتے ہیں، اور کھلی آفر ہوتی ہے اللہ کے نبی کی طرف سے۔ کہا جو بھی آج میری حمایت کی ذمہ داری لے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ کل کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ علی کو بنا دیا تھا، کل کسی کو یہ اعتراض نہ ہو۔ اللہ کا نبی اس وقت سب کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے، کہا کہ جس کو جو میری حمایت کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ لیکن تاریخ نے لکھا کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی کی جرت نہیں ہوئی، بلکہ کھانا کھاتے تھے چلے جاتے تھے۔ صرف ایک بچہ ہر روز کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا حامی۔ کا پہلا امتحان میرا وہ تھا کہ جب اللہ کے نبی کی کوئی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت میں علی ابن ابی طالب رسول کی حمایت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ یہ میرا وہ پہلا مقام تھا۔ کہا دوسرا مقام، کہا میں نے 3 سال تک رسول کی پشت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، کوئی تیسرا ہمارے درمیان موجود نہیں تھا۔ 3 سال تک، اور کس مشکل کے ساتھ علی نے رسول کے ساتھ نماز پڑھی اس کو آپ رہنے دیجیے، تاریخ کے اندر ملتا ہے۔
کہا دوسرا امتحان یہ تھا کہ رسول کے ساتھ کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ کہا میں 3 سال تک رسول کی پشت پر، رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول کی امامت میں نماز پڑھتا تھا۔ کہا تیسرا امتحان میرا یہ تھا کہ لیلۃ المبیت، شب ہجرت، کہ جب کفار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، اس وقت میں علی ابن ابی طالب رسول کے بستر پر سو رہا تھا۔ یہ تیسرا امتحان تھا علی کا کہ جب رسول خدا کو حکم ہوا کہ ہجرت کیجئے تو اس وقت علی ابن ابی طالب کو رسول نے اپنے بستر پر سلایا۔ اور میں کہوں گا کہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا جو علی رسول کے بستر پر سویا ہو۔ توجہ کیجئے گا کہ ہم امیر المومنین کو صرف اس دن نہ دیکھیں کہ آج علی نے اپنی جان کو اپنے بھائی کے اوپر قربان کرنے کے لیے ان کے بستر پر سویا۔ جب پروردگار عالم نے آسمان پر 2 ملائکہ کے درمیان عقد اخوت باندھا، جبرائیل و میکائیل، اور ان سے کہا کہ دیکھو زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے زمین پر دیکھا تو ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا تم ایسا کر سکتے ہو؟ جواب نہیں آیا پروردگار کے پاس۔ جیسے علی اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے اور شب ہجرت علی ابن ابی طالب رسول خدا کے بستر پر سو رہے ہیں، تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال جو آپ شیب ابی طالب میں رہے ہیں، تو ہر روز ہر شب جب آتی تھی تو رسول کے بستر پر کون سوتا تھا؟ رسول کے بستر پر کون سوتا تھا؟ علی ابن ابی طالب کو ابو طالب رسول خدا کے بستر پر سلاتے تھے اور رسول خدا کا بستر تبدیل کرتے تھے۔ تو آج علی پہلی مرتبہ شب ہجرت رسول خدا کے بستر پر اپنی جان قربان کرنے کی غرض سے نہیں لیٹے، بلکہ رسول خدا کے اوپر تو بچپن سے اپنی جان کو قربان کر رہے تھے۔ جاہدت فی اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کسی کے اوپر، یعنی اللہ کے ولی کے اوپر، اللہ کے نبی پر، خاتم النبیین کے اوپر، خاتم الانبیاء کے اوپر، سردار انبیاء کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا کر رہا ہے۔ امیر المومنین کیسے سو رہے ہیں؟ ایسے سو رہے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے کبھی نیند ہی نہ آئی ہو۔ کا چوتھا امتحان، تیسرا امتحان لیلۃ المبیت، کہ جب رسول نے ہجرت کی اس وقت پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا فانظر الی الارض، کہ زمین کی طرف دیکھو ایک بھائی کس طرح سے دوسرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، تم میں سے کوئی ہے؟ یعنی پروردگار عالم فخر کر رہا ہے کہ یہ ہے میرے خلیفہ، یہ ہے میرا جانشین، یہ ہے وہ ذات کہ جس کی وجہ سے میں نے دنیا کو خلق کیا۔ کیسے سو رہا ہے؟ کہ تیسرا امتحان تھا۔ چوتھا امتحان کہا کہ بدر کا مقام، بدر 70 مشرکین مارے گئے ہیں۔ بعض تواریخ میں ملتا ہے 35 کو امیر المومنین نے قتل کیا، اور 35 جو قتل ہوئے ہیں ان کے اندر امیر المومنین شامل تھے، یعنی 70 مارے گئے، 70 کے 70 میں امیر المومنین کا کردار رہا ہے۔ 35 کو آپ نے براہ راست قتل کیا، جہنم میں واصل کیا، اور 35 وہ تھے کہ جن کو آپ نے دوسرے اپنے ساتھی کی مدد کے ساتھ، یعنی کسی اور ساتھی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، امیر المومنین درمیان میں آئے اور اس کو جہنم کی طرف روانہ کیا۔ جنگ بدر میں جو نقشہ پلٹنے والی ذات ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ کا چوتھا امتحان میرا یہ تھا کہ میں نے جنگ بدر کے اندر 70 مشرکین میں سے 35 کو علی ابن ابی طالب نے قتل کیا۔ کیسے کیسے تھے؟ طاقتور، سورما۔ اس کے بعد 5واں امتحان احد کے دن ہوا کہ 11 افراد، احد میں 11 افراد کو امیر المومنین نے خود قتل کیا، اور سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ رسول خدا کی جان خطرے میں تھی۔ شیطان نے آواز لگا دی تھی کہ رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت علی ابن ابی طالب پروانے کی طرح سے رسول خدا کے گرد چکر لگاتے تھے اور جنگ کرتے تھے۔
50 آدمیوں کو علی نے اس مقام پر قتل کیا، 50۔ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اشہد انک جاہدت فی اللہ۔ جب لوگ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اس وقت اگر کوئی کھڑے ہو کر جہاد کر رہا ہے تو اس سے زیادہ جہاد فی اللہ کا مصداق اور کہاں مل سکتا ہے؟ سارے اصحاب چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، ایک رسول خدا کے گرد پروانے کی طرح سے چکر لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے رسول کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ کتنے زخم لگے علی کے؟ 92 زخم امیر المومنین کے جسم پر لگے۔ جسم کی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر جو صحیح و سالم ہو۔ امیر المومنین نے ایک مرتبہ آواز بلند نہیں کی تکلیف کے مارے، شدید تکلیف تھی، لیکن جب تک رسول خدا کے ہمراہ رہے آپ نے کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ فاطمہ علی کے زخم کو دیکھ کر گریہ کرتی ہے، لیکن علی اظہار درد نہیں کرتے ہیں۔ رسول خدا کو تکلیف ہوگی، اشہد انک جاہدت فی اللہ، مگر اس سے زیادہ واضح جہاد کا کوئی مصداق ہو سکتا ہے؟ جبرائیل اللہ کی طرف سے نازل ہوا، کہا رسول خدا سے کہتا ہے یہ کیا جان فشانی ہے، یہ کیسی قربانی ہے؟ اس وقت کہ جب رسول خدا کے گرد امیر المومنین چکر لگاتے ہیں جبرائیل نازل ہوتے ہیں، کہا یہ کیسی قربانی ہے، کیسا ایثار ہے؟ اس وقت رسول خدا مسکرائے، کہا کیسے نہ ہو، علی منی وانا منہ۔ کہا میں کیسے نہ مسکراؤں؟ علی کیوں میرے اوپر اپنی جان کو قربان نہ کرے؟ علی کیوں میری فکر میں نہ ہو؟ کہا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ مگر مباہلہ کا میدان آپ کو یاد نہیں ہے؟ پروردگار کی آیت یاد نہیں ہے؟ کہا نفس انسان کا غیر نہیں ہوتا، علی نفس رسول ہے، علی نفس رسول ہے، لہٰذا قربانی کے لیے تیار ہے۔ رسول خدا مسکرا رہے ہیں اس جنگ کے اندر، کہا میں کیوں نہیں مسکراؤں، علی منی وانا منہ۔ وہ وقت تھا کہ ابھی تک تو اس جبرائیل کی آواز صرف نبی سنتے تھے، اولیاء نے سنی، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب اس جبرائیل کی آواز اس وقت موجود سب انسانوں نے سنی، اور جبرائیل اس وقت یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا، اس کے وجود سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب جبرائیل نے ان کلمات کو ادا کیا۔ کوئی ہے ایسا؟ اور اس وقت عجیب تاریخ نے لکھا، رسول خدا امیر المومنین کو پہچنوا رہے ہیں اس وقت، اس حالت میں کہ جو ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ رسول خدا علی سے کہتے ہیں اے علی مجھے پانی چاہیے۔ علی نہیں کہتا مولا اے اللہ کے نبی اس وقت پانی؟ کہا پانی مانگا ہے آپ نے؟ فوراً گئے پانی لے کر آئے، پانی رسول کی خدمت میں دیا۔ رسول خدا نے دیکھا پانی، کہا علی یہ پانی اچھا نہیں ہے، دوسرا پانی لے کے آؤ۔ یا رسول اللہ جنگ ہو رہی ہے۔ کہا نہیں دوسرا پانی یہ نہیں پینا۔ امیر المومنین گئے دوسرا پانی لے کر آئے، رسول خدا نے وہ پانی وہاں پر پیا۔ کیا ہے؟ اللہ کا نبی بتانا چاہ rہا ہے فداکاری اگر سیکھنی ہے تو علی ابن ابی طالب سے سیکھو۔ صلوات پڑھو محمد والا۔ رسول خدا علی کے مقام کو بیان کر رہے ہیں، علی کے مرتبے کو بیان کر رہے ہیں، علی کے جہاد کو بتا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں چھٹا خندق کا میدان، تمہیں یاد ہے؟ مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ جب عمرو ابن عبدود اتنا دھاڑ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے نیزہ اٹھا کے رسول کے خیمے کی طرف پھینکا، رسول کے خیمے کے اوپر نیزہ پھینک کر ہیبت جو مسلمانوں کے اوپر طاری ہوئی ہے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ لوگ، حتیٰ قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کے دل میں خوف اتنا بھر گیا تھا کہ وہ بھاگنا چاہتے تھے، اور یہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں ذرا اپنے گھر والوں کو دیکھ کر آ جائیں، وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ اتنی ہیبت تھی۔ وہ ملعون یہ کہہ رہا تھا کہ تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، تم تو جنت اور جہنم کی باتیں کرتے ہو، تم تو شہادت کی باتیں کرتے ہو، آؤ کس کو شہید ہونے کا شوق ہے،
کس کو جنت میں جانے کا شوق ہے؟ تو روایت یہ کہتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کھڑے ہوتے تھے، رسول خدا کہتے تھے بیٹھ جاؤ، علی کھڑے ہوتے تھے، کہا بیٹھ جاؤ، علی کھڑے ہوتے تھے، بیٹھ جاؤ۔ ہر جگہ پہ کسی جگہ پر علی کو رسول خدا ابتدا میں سب کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ حجت خدا ہے نا۔ ممکن ہے کل کوئی آ کر رسول خدا سے کہے یا رسول اللہ ہمارے اوپر تو حجت تمام ہی نہیں ہوئی، آپ نے خود بھیج دیا تھا، آپ نے خود بھیج دیا تھا، ہم سے کہتے تو ہم جاتے، ہم بھی وہی کام کرتے جو علی ابن ابی طالب نے کی، جو علی نے کیا ہم بھی وہی کرتے۔ لیکن وہ حجت خدا ہے، اس نے حجت تمام کی۔ ہمیشہ ہر مارکے میں، ہر مقام پر وہ تمام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، مسلمانوں کو بھیجتے تھے، اور بعض گئے بھی۔ لیکن یہ خندق کا مقام وہ تھا کہ یہاں پر کسی کی جرت نہیں تھی عمرو ابن عبدود کے سامنے آنے کی۔ جب تیسری مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، رسول خدا نے بلایا، اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا اور میدان کی طرف رخصت کیا، اور پروردگار عالم سے دعا کی، پروردگارہ میں علی کو بھیج رہا ہوں، خدایا اب سب کچھ میرا علی ہے، میں اس علی کو بھیج رہا ہوں۔ اور یہ جملہ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں تمام کفر کے مقابلے میں تمام ایمان جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جہاد جو علی ابن ابی طالب نے کیا، سارے مسلمان بھاگ رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، یا رسول اللہ گھر کی خبر لے کر آ جائیں، اللہ کے رسول کے خیمے پر حملہ ہو رہا ہے، مسلمان بھاگ رہا ہے، مسلمان میں جرت نہیں ہے، مسلمانوں کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جاؤ، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اب جب علی ابن ابی طالب کی تلوار چلتی ہے، اور علی نے اپنا تعارف کیسے کرایا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، جب عمرو ابن عبدود اپنے رئیس پڑھ رہا تھا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے بچپنے میں اس کا نام شیر رکھا تھا، شیر، اور وہ شیر ایسا شیر تھا ام البنین کا کہ جب اس نے ایسا وار کیا عمرو ابن عبدود کے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت افضل ہے عبادت ثقلین سے۔ یہ جو فضیلت کی روایت ہیں ان کے اندر تھوڑی سی دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم فضیلت، لہٰذا معصومین فرماتے ہیں کہ فضیلت کی روایت بھی ہم سے لو۔ دشمنوں نے جو ایک کام اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو کم کر کے کیا ہے، ایک کام یہ کیا ہے کہ آپ کے فضائل کے ساتھ ایسے مطالب کو روایات کے اندر ڈال دیا کہ جس سے اہل بیت کی یا معصومین کے مقام میں کمی آتی ہے، آپ کے مسلمہ عقائد سے ٹکراتے ہیں۔ وہ بہت مشہور روایتیں ہیں جو ہمارے ممبر سے پڑھی جاتی ہیں، اور ہم سب واہ واہ بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، لیکن اس پہلو کا جو نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کا جو لازمہ نکل رہا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ مثلا اسی جنگ کے اندر تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب امیر المومنین جو ہیں وہ جب عمرو بن عبدود کے سینے پر چڑھے، سوار ہوئے، تو اس نے گستاخی کی، علی جو ہے فوراً اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے، اور پھر علی نے میدان کا چکر لگایا، اور پھر دوبارہ علی نے اسے قتل کیا۔ کہا کیوں علی نے ایسا کیا؟ کہا علی نے اس لیے کیا کہ علی کہتے ہیں کہ جب علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، پہلے ہی دفعہ میں آپ نے کیوں اسے قتل نہیں کیا، آپ نے غلطی کی؟ کہا نہیں، میں نے اس لیے کیا کہ میرے اوپر جو ہے وہ نفس کا غلبہ ہو گیا تھا۔ مگر آپ علی کو معصوم نہیں مانتے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر نفس غلبہ کر جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت پڑھی جاتی ہے۔ اس غلبے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس غلبے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ تو اس کو معصوم مانتے ہو، اس شخصیت کو، آپ تو اس کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتے ہو، یہ آپ اس کو حجت خدا کہتے ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اوپر، جس کے اوپر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا، نفس اس کے اوپر غالب آ جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
کہ معصوم امام کے اوپر نفس غالب آ جائے۔ یہ روایت تاریخ کے اندر صرف طبری نے نقل کی ہے، وہ بھی ضعیف۔ یہ دشمنی اہل بیت کے اندر اس میں مطلب اس کی اچھی شہرت ہے، طبری کی جو مشہور مورخ ہے، کہیں اور یہ روایت نہیں ملتی۔ تو فضائل کے اندر بھی دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں، اس کے نتیجے میں کوئی اور ایسی چیز تو نہیں آتی، ظاہر نہیں ہوتی کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہو۔ ہمارا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ معصوم ہے، معصوم کے اوپر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا۔ کیسے آپ کہتے ہو کہ علی کے نفس کے اوپر غصہ آ گیا؟ نہیں آ سکتا۔ علی 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 ہے۔ تو عزیزان محترم توجہ کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی روایتیں بھی ہمارے درمیان میں آتی ہیں، اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں۔ علی کی حکومت ہے، یتیم بچے ہیں، بیوی یتیموں کی ماں کام کر رہی ہے اور علی پھر جاتے ہیں اس کے گھر میں تندور کے آگے اپنا منہ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ علی قصوروار ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتا دو۔ علی قصوروار ہے یا نہیں ہے؟ یا اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھاؤ، علی قصور کر سکتا ہے، یا بولو نہیں علی قصوروار نہیں ہے، روایت غلط ہے، علی کا قصور نہیں ہے، علی کی کوتاہی نہیں ہے، یا واقعہ غلط ہے یا کسی اور طریقے سے تھا، اسے بیان کسی اور طریقے سے کیا گیا ہے۔ اگر علی قصوروار ہے تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ علی جو ہے آتش تندور کے سامنے جو ہے، تندور کی آگ کے سامنے اپنا چہرہ جو ہے آگے کر رہا ہے؟ علی معصوم امام ہے۔ علی کے مقام کو سمجھو، علی کے مرتبے کو پہچانو۔ تو یہ اس قسم کی احادیث آتی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، معذرت کے ساتھ توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والوں۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ جو حنین میں گیا، 12,000 افراد، 1000 تھے، اس میں 2000 اور ملے، 12,000 فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہے، دشمنوں نے گھیر لیا، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی آگے بڑھے، سب فرار ہوئے، سب۔ رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا، یعنی منافق جو رسول خدا کے ساتھ تھے، جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے زبردستی، جن کے اندر نفاق پل رہا تھا، وہ ہنس رہے تھے، یہ مسلمان کہاں بھاگ رہے ہیں حنین کے موقع پہ۔ روایت کہتی ہے کہ اس وقت علی ابن ابی طالب اور 6 افراد کلن 6 افراد باقی بچے تھے، سب بھاگ گئے تھے۔ وہ جب سب غائب ہو گئے تو کسی نے آ کر رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا علی بھی فرار کر گیا؟ کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں دکھائی نہیں دیتا قلب لشکر میں علی ابن ابی طالب جنگ کر رہا ہے؟ سارے کے سارے فرار ہو گئے، 6 افراد بچے، علی کہاں ہے؟ علی لشکر کے درمیان میں جنگ کر رہا ہے۔ یہ ہے امیر المومنین کی جہاد، یہ ہے علی کا جہاد۔ اشہد انک جاہدت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ نے جہاد کیا۔ کون ہے جو اس جہاد کا انکار کر سکتا ہے؟ خیبر آپ کے سامنے ہے جو کسی سے فتح نہیں ہوتا تھا، آخر میں پروردگار نے کو کہنا پڑا رسول اس کو دو کہ جو خیر فرار ہو، جو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے، جو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے، ایسے کو بھیجو کہ جو فرار نہ کرے، جو فاتح خیبر بنے۔ علی نے بھی اسے فتح کر کے ایک جملہ کہہ دیا، وما قلعت بقوت الجسمانیہ، یہ میں نے جسمانی قوت سے اس قلعے کو فتح نہیں کیا، بل قلعت بقوت الرحمانیہ یا روحانیہ، یہ رحمانی قوت تھی، نفس وہ پروردگار عالم کی دی ہوئی طاقت تھی کہ جس کے بنا پر میں نے اس قلعے کو فتح کیا ہے۔ یہ علی کا جہاد۔ عزیزان محترم علی کا ایک اور جہاد ہے اس سے بڑا، وہ کیا؟ علی کا جہاد یہ ہے کہ علی 25 برس تک خاموش رہتا ہے، جہاد ہے علی۔ رسول کی رحلت کے بعد جو امیر المومنین کے سامنے جو واقعات ہو رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، علی ان پر صبر تو فی عین القضا و فی حلق الشجا، یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے میں نے 25 برس ایسے صبر کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر نوالا آپ کے حلق میں اٹک جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟
امیر المومنین مبالغہ نہیں کر سکتے، امیر المومنین کی جو کیفیت ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ کہا میری کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی کے آنکھ میں کانٹا چلا جائے، گلے میں ہڈی پھنس جائے، میری 25 برس تک کیفیت یہ تھی۔ یہ جہاد ہے علی ابن ابی طالب کا، کہ علی اب اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے، پوری مشقت کے ساتھ راہ خدا میں ڈٹا رہے۔ اب یہ راہ خدا میں ڈٹنا ممکن ہے کبھی میدان جنگ میں ہو اور کبھی اندرونی طاقت کے مقابلے میں ہو۔ علی ڈٹا ہوا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، اشہد انک جاہدت فی سبیل اللہ۔ قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، وہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ کیا ہے؟ جہاد کرو، ایسا کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اگر تاریخ میں کسی نے جہاد کیا ہے اس طرح سے جس طرح پروردگار کہہ رہا ہے، جس طرح سے آپ شہادت دے رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اہل بیت ہیں۔ کسی نے ایسا جہاد نہیں کیا، سب نے اپنی طاقت کو دیکھ کر جہاد کیا تھا، انہوں نے حق کے جہاد کو دیکھ کر جہاد کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و جس طرح قرآن مجید میں فرماتا ہے پروردگار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، حق تقاتہ، جو حق کے تقوی ہے وہ کس کے پاس ہے؟ حق کے تقوی ہم تقوی تو رکھتے ہیں، متقین بہت ہیں، لیکن جو حق کے تقوی ادا کر دے وہ صرف معصومین ہیں۔ بس آپ نے جہاد کیا، لہٰذا ہم خود معصومین فرماتے ہیں لا یقاس بہ احد یا لا یقاس بنا احد، کسی کو ہم سے قیاس مت کرو۔ جاہدوا فی سبیل اللہ بانفسہم باموالہم وانفسہم، یہ وہ ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا مقام پروردگار عالم کے نزدیک بہت بلند ہے۔ علی کے جہاد کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید نے علی کی قسم نہیں کھائی، قرآن مجید میں علی کے تلوار کی قسم نہیں کھائی، لیکن ایک غزوہ ذات السلاسل قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، وہاں پر پروردگار عالم وہ غزوہ جو عجیب غزوہ تھا، عجیب دہشت تھی، اس غزوے میں پروردگار عالم کس کی قسم کھاتا ہے؟ علی کی نہیں کھا رہا، علی کی تلوار کی نہیں کھا رہا جو چل رہی تھی، پروردگار قسم کھاتا ہے علی کے اس گھوڑے کی جس پر علی سوار ہے، اس گھوڑے کی ٹاپوں کی کہ جو زمین پر جب چلتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ سورہ عادیات کی پہلی 2 آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، تیز رفتار گھوڑوں کی قسم، جو ٹاپیں زمین پر مارتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ نے ان چنگاریوں کی قسم کھائی۔ یہ کس کا گھوڑا تھا جو چنگاریاں مار رہا تھا؟ رسول خدا کی خدمت میں جب امیر المومنین گئے ہیں اس غزوے میں، تو تاریخ کہتی ہے امیر المومنین سب کو گرفتار کر کے لے کر آئے، مارا نہیں، سب کو گرفتار کیا اور لے کر آئے۔ رسول خدا کے اوپر جبرائیل نازل ہوا، پروردگار نے کہا ہے علی کا استقبال کرو، علی کا استقبال کے لیے جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے رسول خدا نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا، کہا جبرائیل نے آ کر مجھے کہا ہے کہ جا کر علی کا استقبال کرو، چلو استقبال امیر المومنین کے لیے۔ شہر سے باہر رسول خدا اصحاب کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے سے امیر المومنین ان کو گرفتار کر کے اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ تو تاریخ کہتی ہے جیسے ہی رسول خدا پر نگاہ پڑی، فوراً امیر المومنین اپنی سواری سے نیچے اترنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا اے علی اترنا مت، اسی سواری پر سوار رہو، میں اسی طرح تمہارا استقبال کروں گا۔ علی کا استقبال رسول، علی کو رسول پہچانتا ہے۔ تعجب خیز بات ہے، 25 سال وہ علی کے جس کی تلواریں، جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی پروردگار عالم قسم قرآن میں ذکر کر رہا ہے، 25 برس تک صبر کرتا ہے۔
تو عزیزان محترم اہل بیت نے جہاد کیا ہے، امام حسن نے جہاد کیا ہے، امام حسین نے جہاد کیا ہے، سید سجاد نے جہاد کیا ہے، امام صادق نے جہاد کیا ہے، امام کاظم نے جہاد کیا ہے، ہر امام نے جہاد کیا ہے۔ جہاد کی نوعیت فرق کر گئی، کبھی نفس کے ساتھ جہاد، کبھی مال کے ذریعے نہ جہاد، کبھی میدان جنگ میں جہاد تو کبھی گھر میں رہ کر جہاد۔ کوئی معصوم آپ کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو حکومت کی سختیوں کا سامنا نہ کرنا پڑو۔ کیسے جہاد کر رہے ہیں؟ حسن حسین جہاد کر رہے ہیں، ائمہ معصومین جہاد کر رہے ہیں، واقعاً گواہی دینے کا حق ہے، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادی۔ جیسا جہاد کا حق تھا، جس وقت جیسا حق تھا آپ نے ویسا ہی حق ادا کیا۔ آپ نے اپنی طاقت کو، اپنی بساط کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، بلکہ جو جہاد کا حق تھا آپ نے وہ ادا کر دیا۔ کربلا میں حسین حق کے جہاد کو ادا کر رہا ہے، حق کے جہاد کو ادا کر رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ ایام جو ہیں اس قریب ہے کہ اہل بیت یہاں سے رہا ہو کر 40ویں کے دن کربلا پہنچیں گے۔ جب اہل بیت کی رہائی ہو رہی ہوگی، میرا دل کہتا ہے کہ ایک اسیروں میں ایک بی بی ایسی تھی کہ وہ سوچتی ہوگی میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں، اب میں مدینے جاؤں تو کیوں جاؤں۔ ایک ماں ایسی تھی، ایک بی بی ایسی تھی کہ جس کی دو ہی نشانیاں تھیں، ایک نشانی کربلا میں قربان ہو گئی اور دوسری نشانی شام میں رہ گئی۔ جناب سکینہ شام میں رہ گئی۔ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی ام رباب۔ مجھے نہیں معلوم کتنی مشکلوں سے، کتنی سختیوں کے بعد اس بی بی نے شام کو چھوڑا ہوگا۔ عجب نہیں، یہ کہتی ہوگی میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ اصغر کو یاد کر کے روتی ہوگی، کبھی سکینہ کو یاد کر کے روتی ہوگی۔ اصغر تو حسین کا وہ سپاہی تھا، ایسا سپاہی تھا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ عزیزو، میرا دل چاہتا ہے کہ آج رباب کے اس سپاہی کا ذکر کر دوں، ایسا سپاہی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، جس کی قبر کے بارے میں جب علماء نے کسی عالم دین سے پوچھا کہ حسین کے بیٹے اصغر کی قبر کہاں ہے، تو عالم دین نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں سوچنے دو، کل بتاؤں گا۔ رات کو امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، امام اس سے کہتے ہیں کیوں نہیں بتائی؟ کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہا کہہ دیتا اپنے بابا کے سینے پر لیٹ کر سو رہا ہے۔ ہاں عزیزو، اجرکم اللہ، ایک حسین کے سینے پر سونے والی شام میں سو گئی اور دوسرا حسین کے سینے پر سو رہا ہے۔ اصغر حسین کا وہ سپاہی ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہر سپاہی اپنے پیروں پر چل کے مقتل کی جانب جاتا ہے، میدان جہاد میں خود چل کر جاتا ہے۔ کوئی سپاہی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو کوئی میدان میں لے کر گیا ہو۔ بس ایک تاریخ میں سپاہی ایسا ملتا ہے کہ جو خود نہیں جا سکتا تھا، اتنا گریہ کیا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ ایک مرتبہ اس کے گریہ پر بیویوں کا گریہ بلند ہوا۔ حسین ابن علی مقتل سے خیموں کی جانب تشریف لائے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بچے نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے، اصغر کو قرار نہیں ہے۔ کہا اچھا لاؤ، میں اسے پانی پلا لاؤں۔ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ رباب نے کہا مولا مجھے دیجیے ذرا، میں تیار کرا کے لے کے آؤں۔ ارے ہر سپاہی کو اس کی ماں تیار کر کے مقتل کی جانب بھیج رہی تھی۔ رباب نے کہا ہوگا میں بھی اپنے بچے کو سنوار کر سپاہی بنا کر بھیجوں۔ اصغر کو لے کر حجرے میں گئیں، خیمے میں گئیں اور اصغر کو سمجھاتی ہوئی سجاتی ہوئی لے کر اب جب بابا کی خدمت میں دے رہی تھی تو کچھ کہتی ہوئی آ رہی تھی۔ حسین نے کہا کہ اصغر کی ماں تم اصغر کے کان میں کیا کہتی تھی؟ تو ایک جملہ کہا میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو جب تک تمہارے بابا کے چاہنے والے موجود تھے، تمہارے بابا کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی، کوئی
کوئی کسی چیز کا حملہ، کوئی نہ تیر تمہارے بابا کو لگا نہ تلوار تمہارے بابا کو لگی۔ دیکھو میں چاہتی ہوں کہ جب تک تم زندہ رہو تمہارے بابا پر کوئی آنچ نہ آئے، تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ یہ سپاہی اپنے بابا کی آغوش میں مقتل کی جانب گیا۔ اب یہاں پر حجت خدا نے حجت تمام کی، حجت خدا نے حجت تمام کی۔ کوئی یہ فکر نہ کرے کہ حسین یہاں پر پانی نہیں مانگ سکتا، نہیں، حسین نے پانی کا سوال کیا، اس لیے کہ کل قیامت میں ہے جب اصغر سامنے ہو تو اشقیاء یہ کہنے کی جرت نہ رکھتے ہوں ارے اس کے لیے تو پانی نہیں مانگا تھا، اس کے لیے پانی کا سوال نہیں کیا تھا۔ حسین نے اشقیاء سے اس مقام پر سوال کیا، حجت تمام کی حجت اللہ نے۔ ایک مرتبہ حجت خدا نے کہا اے میرے فرزند ان پر تم بھی حجت تمام کر دو۔ اب اصغر کے خشک ہونٹوں پر اصغر کی خشک زبان چلنا شروع ہوئی، بس زبان کا چلنا تھا۔ اشقیاء پیچھے ہٹ کر ارے منہ پیٹ کر رونا شروع کیا۔ ایک آواز بلند ہوئی، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ تاریخ کہتی ہے ایک تیر سے شعبہ اٹھا، ارے جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ تاریخ کہتی ہے کبھی اٹھتا ہے زمین پر گرتا ہے، اٹھتا ہے زمین پر گرتا ہے۔ کسی نے کہا ارے تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، ارے کیا اصغر کو تو نشانہ نہیں بنا سکتا؟ ارے حسین کے اس فرزند کا نشانہ نہیں بنا سکتا؟ کہا میں کیا کروں، ارے میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں، ارے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کی ماں کھڑی دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ تیر ستم چلا، اصغر نے اپنی گردن پر تیر کو لیا، ارے تیر اتنا بھاری تھا حسین کے بازو پر پیوست ہوا۔ عجب نہیں، اصغر نے اپنی ماں سے کہا اماں مجھے معاف کر دینا، تیر بھاری تھا، تیر بڑا تھا، میری گردن بہت پتلی تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس مقام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پروردگارہ جو مومنین بیمار ہیں، بے حق کے بیمار کربلا، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس آیت اللہ آیت اللہ خمینی مراجعین الزام بانی مکتب مولانا محمد علی حسینی، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، ڈاکٹر حسن محمود، سید ظہیر حسین، سیدہ بلقیس جمال، سید نواب علی ابن جعفر علی، سید قائم حسین، مرزا غلام حسین سلیم، سیدہ شہنشاہ بیگم، مرحوم وزارت حسین، سیدہ امینہ خاتون، مرزا احمد حسن کاظمی، مرحوم سید اقبال حسین رضوی، مرحوم حاجی محمد حسن اور تمام مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتح۔